بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سائنس کلاس نام. لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. یہ جو فلو چارٹ کی سمبلز ہوتی ہیں اس میں نے آپ کو تمام جو سمبلز ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ سمبلز ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں. پیپر میں کوسچن کیسے آتا ہے. وہ لانگ کوسچن بھی آتا ہے, اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی بنتے ہیں. تو وہ ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی. آج ہم نے پڑھنا ہے, آج ہمارا ٹاپک ہے الگوریدم کے حوالے سے. یہ کوسچن آتا ہے کہ الگوریدم کو ڈیفائن کریں, الگوریدم کیا ہے, الگوریدم کی تعریف کریں. تو یہ 2 نمبر کا جو کوسچن ہے, اس کے 2 مارکس ہوتے ہیں. آبجیکٹیو میں بھی اس میں سے کوسچن بن سکتا ہے. ایسی ڈیفینیشن جب آپ کو آتی ہوگی نا تو یہ کوسچن آپ کر لیں گے. اینیو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ این الگوریدم از اے سیٹ آف اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم. الگوریدم جو ہے یہ سیٹ آف اسٹیپس ہے ٹو سالو اے پرابلم. یہاں تک لکھیں گے تو ڈیفینیشن آپ کی پوری ہو گئی ہے. اٹ از ریٹن ان نیچرل لینگویج, یہ نیچرل لینگویج میں لکھا جاتا ہے. سو اٹ از ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بائی ہیومنس, اس لیے ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے, اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو جب آپ اتنا لکھیں گے تو یہ ڈیفینیشن کافی ہے. جو ویک اسٹوڈینٹس ہیں وہ یہاں تک لکھ لیں کہ این الگوریدم از اے سیٹ آف اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم. تو چلیں آپ 3 دفعہ اس کو پڑھیں. An algorithm is a set of steps to solve a problem. An algorithm is a set of steps to solve a problem. چونکہ پیپرز قریب ہے نا تو آپ یاد کرنے کی مشق کریں. اس کی کنسیپٹس اور کنسیپٹ لرننگ جو تھی وہ ٹائم تھا آپ کے پاس, لیکن ابھی تو آپ پیپرز کے حوالے سے تیاری کریں نا. تو یہ ڈیفینیشن کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ یہ کوسچن ہے رول آف الگوریدم ان پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ میں الگوریدم کا کردار کیا ہے. تو یہ کوسچن بھی آتا ہے پیپر میں. الگوریدم ہیز اے وائٹل رول ان پرابلم سالونگ. کہتے ہیں کہ مسئلے کے حل میں الگوریدم کا بہت ہی اہم کردار ہے. ایز اٹ پرووائڈز اے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ٹو دا پرابلم سالور. چونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ رہنمائی کرتا ہے. جو آدمی پرابلم سالور ہوتا ہے نا, مسئلہ حل کر رہا ہوتا ہے, تو یہ اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار اس کی رہنمائی کرتا ہے. اٹ از اے کمپلیٹ ڈسکرپشن آف دا سولوشن. یہ سولوشن کی مکمل وضاحت ہوتی ہے. یوزلی اے کمپیوٹر پروگرامر فرسٹ رائٹس این الگوریدم. عام طور پر کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کا جو پروگرامر ہے وہ پہلے پروگرام لکھتا ہے, الگوریدم لکھتا ہے, اینڈ دین ٹرانسلیٹ اٹ انٹو دا کوڈ آف سم پروگرامنگ لینگویج, اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے پروگرامنگ لینگویج کے اندر. Sometimes the designer of the program first make a flow chart. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنر پہلے فلو چارٹ بناتا ہے to solve a problem and then encodes the flow chart into an algorithm. اور پھر جو وہ کرتا ہے کہ انکوڈ کرتا ہے فلو چارٹ کو الگوریدم کے اندر. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے نا. کہتے ہیں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اور اس کے 2-3 سٹیپ ہی آپ نے تیار کرنے ہیں. یہ کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے, اور یہ نیچے والا جو فگر دی گئی ہے نا اس کو بھی دیکھ لیں. یہ بنائیں پیپر میں, مشکل نہیں ہے, دیکھ لیں اس کو توجہ سے. تو کوسچن یہ کیسے آئے گا کہ واٹ از دا رول آف الگوریدم ان پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ میں یہ الگوریدم کا کردار کیا ہے. جو کوسچنز میں نے کوسچن بینک آپ کو کرایا تھا نا ہفتہ 2 ہفتے پہلے, کوسچن بینک میں نے آپ کو کروایا تھا. پوری کتاب کے جو کوسچن بن سکتے ہیں شارٹ لانگ جتنے پاسبل کوسچنز تھے تمام بورڈز کے پیپرز کے, اور تمام کے تمام کوسچنز وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے تھے. وہ کوسچن بینک آپ ضرور دیکھیں. اس سے پہلی والی ویڈیو میں نا میں نے اس کو سارا ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا. تو نیکسٹ چلتے ہیں اس کے فارمولیشن آف این الگوریدم. دیر آر ڈفرنٹ نوٹیشنز کی ورڈز ٹو رائٹ این الگوریدم. کہتے ہیں کہ الگوریدم کو لکھنے کے لیے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وی یوز دا نوٹیشن پریزنٹڈ ٹو رائٹ این الگوریدم. یہ پہلی نوٹیشن ہے اسٹارٹ کی. اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا, اس کی میننگ کیا ہے یہ لکھنے ہوں گے. سوال آئے گا نا کہ اسٹارٹ نوٹیشن کیا کام کرتی ہے, تو آپ لکھیں گے اٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف این الگوریدم. یہ الگوریدم کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ایوری الگوریدم مسٹ ہیو ون اسٹارٹنگ پوائنٹ. ہر الگوریدم کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. بس اتنا سارا لکھنا ہے. یہ آپ یاد کریں اس کو ابھی اس کو تیار کریں کہ اسٹارٹ جو نوٹیشن ہے یہ کیا کام کرتی ہے. تو اس کا میننگ جو سامنے لکھا ہوا ہے, یہ شارٹ کوسچن آئے گا.
सेकंड वन इनपुट, ये क्या काम करती है? इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम ए यूजर, ये यूजर से इनपुट लेती है, एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करती है विद सम नेम, किसी नाम के साथ। तो ये इसका मीनिंग हो गया। ये इनपुट नोटेशन जब आएगा ना कि इनपुट नोटेशन का मकसद क्या है, क्या काम करती है, तो ये आपने ये मीनिंग लिखना होगा। सेट नोटेशन क्या काम करती है? इट इज यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में ना डेटा को नाम देने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। और फिर इफ, ये थोड़ा सा लेंथी है, 3-4 लाइनें, लेकिन ये भी इजी है। इफ एल्स का मैंने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, 10th में पहुंचेंगे ना तो फिर एफ एल्स का कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो इट इज यूज टू चेक द कंडीशन, कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी, कहते हैं अगर ए बी से छोटा है, कंडीशन is evaluated a true or false. In case the condition is true, then statements related with if part are executed. Otherwise, the statement of else part are executed. कहते हैं कि अगर कंडीशन ठीक होगी तो if के साथ जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं ठीक होगी तो else के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आगे एग्जांपल दी गई, सपोज ए की वैल्यू 5 रखें, बी की 7 रखें, तो कहा गया ना कि अगर ए 5 से कम है तो सेट सी टू 10 एल्स सेट सी टू 20। तो आपको बात समझ आ गई है ना? कहते हैं कि अगर कंडीशन ठीक है तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो एल्स के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी। गो टू, इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू ए सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। किताब आप अपनी खोल के रखें ना, 17 पेज पे हम जा रहे हैं, अपनी बुक खोल के रखें। आउटपुट, इट इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। स्टॉप क्या काम करती है नोटेशन? इट इज द टर्मिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की टर्मिनेशन है ये स्टॉप। स्टार्ट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टॉप क्या है? टर्मिनेशन पॉइंट है, यानी आखिरी पॉइंट है। तो आपने देखा ये सारे जो थे ना, ये हेडिंग क्या थी? फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से काफी सारे बन सकते हैं। मैंने आपको बताए थे ना सारे वाले कि किस तरह पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और बोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। कहते हैं कि एक ही प्रॉब्लम को हल करने के एक से ज्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। विच वन इज बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी, कौन सा बेहतर है ये एफिशिएंसी पे इसका डिपेंड है, दारोमदार है। ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन एल्गोरिथम्स, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम is measured on the basis of two matrices। दो तरह हम इसकी कारकर्दगी जो है ना एल्गोरिथम की मेजर कर सकते हैं दो तरीकों से। एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर 1, ये पेपर में सवाल आएगा ना एफिशिएंसी के बारे में, तो ये वाला लिखना होगा। एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट, कहते हैं कि एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट होगा इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर उसके स्टेप्स कम होंगे। सेकेंडली, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। We have observed in algorithms that some data is stored in computer memory which is later used to give results. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space। कहते हैं कि जो कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस कम लेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाला भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन शॉर्ट ये भी आता है, ये भी शॉर्ट में आता है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। कहते हैं कि इन दोनों का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का फर्क ऐसे ही है जिस तरह स्टोरी और मूवी के अंदर फर्क है। As we have studied that a flow chart is a graphical representation of the process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in human understandable language। तो कहते हैं ये दोनों की डेफिनेशन आप लिखते हैं बस, जो मैंने आपको तैयार करवाई है ना एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की।
فلو چارٹ کے میں نے آپ کو کیا تیار کروایا تھا، گرافیکل ریپرزنٹیشن. تو الگوریدم کی سیٹ آف اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم. تو اب یہاں آ جاتے ہیں ایڈوانٹیجز آف فلو چارٹ کے. فلو چارٹ کے فائدے کیا ہیں؟ ایزی ٹو ڈرا کرنا آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ پرابلم سالونگ، ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی ایررز، ایزی ٹو آبزرو فلو فرام ون اسٹیپ ٹو دا ادر. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ ڈس ایڈوانٹیجز کے کیا ہیں فلو چارٹ کے؟ نقصان کیا ہے؟ مور ٹائم از ریکوائرڈ، ٹائم وقت زیادہ لگے گا. ماڈیفائنگ اے فلو چارٹ از ناٹ ایزی، تو ماڈیفائی کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا نا فلو چارٹ کے فائدے اور نقصان. چار نہیں، تین کر لیں آپ. فلو چارٹ کے فائدے تین کر لیں، دو جس کے جو ہے نقصانات کر لیں. یہ بھی کوشچن آتا ہے، ایڈوانٹیج آ سکتا ہے، ڈس ایڈوانٹیج الگ سے آ سکتا ہے، دونوں اکٹھے بھی کوشچن آ سکتا ہے. اب نیکسٹ چلتے ہیں ایڈوانٹیجز آف این الگوریدم پہ. الگوریدم کے فائدے کیا ہیں؟ ایزی ٹو رائٹ، ٹیکنیکس ٹو رائٹ این الگوریدم آر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. الگوریدم لکھنے کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. ٹو سالو اے لارج پرابلم الگوریدمز آر ہیلپ فل. بڑے مسئلہ کو حل کرنے کے الگوریدمز مدد کرتے ہیں. تو بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی کرسٹل کلیئر ہے، کوئی اس کے لیے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آف این الگوریدم، الگوریدم کے نقصان کیا ہیں؟ ماڈیفائنگ این ایگزسٹنگ الگوریدم از ناٹ ایزی. جو ایگزسٹنگ کہتے ہیں الگوریدم ہے، اس کو ماڈیفائی کرنا، مزید بہتر کرنا وہ آسان نہیں ہے. شوئنگ دا فلو فرام ون اسٹیپ ٹو دا ادر از ناٹ ویری ایزی. فلو کو شو کرنا یہ آسان نہیں ہے ایک اسٹیپ سے دوسری کی طرف. یوزیج آف گو ٹو میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ایررز. گو ٹو سے ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر جہاں تک ختم ہو گیا. اچھا خاصا ہم نے کام کیا، اس کو آپ آج تیار کریں لازمی طور پر. تو میرا خیال ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.